اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس لیکچر نمبر 24 میں ہم نے شکرانے کا جو دن ہے یہاں تک پڑھا تھا، یعنی سبق نمبر 5 میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ آج ہم صفحہ نمبر 39 پہ جو ٹاپک ہے عید الاضحیٰ کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکن اسٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ لوگ رف نوٹ بک نکالیں اور اپنے ساتھ اسلامیات کا ہوم ورک رف نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، رف نوٹ بک میں ہوم ورک نوٹ کر اسی طرح لکھ گھر کا کام 24 اپریل 2020 اور اسلامک ڈیٹ جو ہے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے 1 رمضان 1441 ہجری۔ سب کو پہلا روزہ مبارک ہو۔ پھر اس کے بعد اسی طرح لکھ کے سبق سنت نبوی کی اہمیت میں مفصل سوال نمبر 2 یاد کریں۔ اسٹوڈنٹس یہ ہوم ورک آپ لوگ اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب کتاب کے صفحہ نمبر 39 پہ آ جائیں۔ آج ہم عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ فنگر رکھ دیں اور غور سے سنیں۔ مسلمانوں کا دوسرا بڑا خوشی کا دن عید الاضحیٰ ہے، یعنی بڑی عید کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ اسلامی مہینے ذوالحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ مسلمان 3 دن تک اللہ تعالیٰ کی حضور یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں کی جاتی ہے۔ سنت کا مطلب ہے طریقہ، یعنی عید الاضحیٰ جو ہے یہ بڑی عید کو کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا دوسرا بڑا خوشی کا دن ہے۔ یہ اسلامی مہینے میں ذوالحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ میں مسلمان 3 دن تک جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اسٹوڈنٹس ہم جو جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں کی جاتی ہے، میں یہ قربانی دی جاتی ہے جانوروں کی۔ پھر نیکسٹ پیج کی طرف آ جائے صفحہ نمبر 40 پہ۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے خواب میں دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا کہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ خواب جو دیکھا تھا وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خواب سنا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ یعنی اسٹوڈنٹس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ دی تاکہ اس کے دل میں کوئی یہ بات نہ آ جائے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ کوئی اس طرح کر سکتا ہے کہ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کریں گے، تو اس لیے انہوں نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور چھری سے ذبح کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبا بھیج دیا جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے کی جگہ قربان کر دیا گیا۔ یعنی جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے ذبح کرنے والے تھے اپنے بیٹے کو کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے آسمان سے ایک دمبا بھیج دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ دمبا قربان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک ہم تمام مسلمانوں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کی قربانی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر عید الاضحیٰ کی نماز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ نماز عید الاضحیٰ کی نماز بھی عید الفطر کی طرح عیدگاہ یا کھلے میدان میں ادا کی جاتی ہے۔ لوگ غسل کر کے صاف ستھرے لباس میں عیدگاہ پہنچتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے اذان یا اقامت نہیں کہی جاتی۔ امام صاحب 2 رکعت نماز واجب پڑھاتے ہیں، اس کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ خطبے میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے، لوگ خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم عید الفطر میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، گلے لگاتے ہیں ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی ہم سب مسلمان اس طرح کرتے ہیں کیونکہ یہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف آتے اور جاتے ہوئے یہ تکبیریں پڑھی جاتی ہے۔ ان تکبیرات کو تشریق کہتے ہیں۔ تشریق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ تشریق کا مطلب کیا ہے، مشرق کی طرف منہ کرنا۔ یعنی جب یہ تکبیریں پڑھی جاتی ہے تو مشرق کی طرف منہ کر کے اس کو پڑھتے ہیں۔ وہ تکبیرات کیا ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اللہ اکبر والحمد۔ ترجمہ کیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ تکبیرات جو ہیں یہ عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف آتے اور جاتے یہ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے۔ پھر نیکسٹ پیج صفحہ نمبر 41 پہ آ جائے۔ نیکسٹ پیراگراف جو ہے اسٹوڈنٹس وہ کیا ہے، جانوروں کی قربانی۔ یعنی ہم جب عید الاضحیٰ کے موقع پر جو جانور بھی قربان کرتے ہیں وہ حلال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی 3 حصے کی جاتی ہے۔ ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ گھر والوں کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، اسلام نے عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے جو جانور حلال کیے ہیں ان میں دمبا، بھیڑ، بکرا، گائے، بھینس اور اونٹ شامل ہیں۔ قربانی کا جانور صحت مند ہونا چاہیے۔ نماز عیدگاہ کے بعد لوگ اپنے اپنے جانور ذبح کرتے ہیں۔ قربانی کی گوشت کی 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ گھر والوں کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹس، اسلام نے عید الاضحیٰ کے لیے قربانی کی جو بھی جانور حلال کیے ہیں اس میں کیا کون سے جانور شامل ہیں، دمبا، بھیڑ، بکرا، گائے، بھینس اور اونٹ شامل ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس یاد رکھیں، عید قربانی کے لیے جو بھی جانور ہو وہ صحت مند ہونا چاہیے۔ نماز قربانی جو ہوتی ہے یہ لوگ عید کے نماز کے بعد لوگ اپنے اپنے جانور کو قربان کرتے ہیں۔ پھر قربانی کے بعد گوشت کی 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جاتا ہے۔ نماز جمعہ و عیدین کی معاشرتی اہمیت، یعنی نماز جمعہ یعنی جمعے کی نماز اور
عید کے موقع پر جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کی معاشرتی اہمیت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ نماز جمعہ و عیدین کے موقع پر مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مصافحے کرتے ہیں۔ مصافحے کا مطلب کیا ہے؟ ملتے وقت ہاتھ سے ہاتھ ملانا، جس سے ایک دوسرے سے رنجشیں اور شکایتیں ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ہاتھ ملانے سے ایک دوسرے کے دلوں میں وہ جو رنجشیں ہوتی ہے، جو شکایتیں ہوتی ہے، گلے شکوے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں اور آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ ایک دوسرے کی تکالیف و مشکلات کا پتہ چلتا ہے۔ مفاد عامہ یعنی سب لوگوں سے جو منسوب ہو کہ مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔ مسلمان آپس میں یکجہتی، اخوت، بھائی چارہ اور باہمی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی عید کے موقع پر دیکھیں نا، سارے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں ایک دوسرے کو عید کی، یعنی صحیح خوشی ہوتی ہے۔ ان نمازوں کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جس میں وہ اظہار قربانی اور ملی اتحاد کا درس دیتے ہیں۔ اجتماعی دعاؤں میں ملک و قوم کی فلاح اور اخروی کامیابی کی دعائیں مانگی جاتی ہے۔ اس موقع پر نادار مسلمانوں کی مالی امداد اور فلاح و بہبود کا جذبہ بھی پروان چڑھتا ہے، جذبہ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ گویا نماز جمعہ و عیدین صرف عبادت ہی نہیں بلکہ فلاح امت کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹس، عید کے دن ملک اور قوم کی ترقی کے لیے اور آخرت کی جو زندگی ہے اس کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہے۔ اسی موقع پر جو غریب مسلمان ہوتے ہیں اس کی مالی امداد کی جاتی ہے کا جذبہ جو ہے سب کے دلوں میں وہ پروان چڑھتا ہے۔ یعنی سب کے دلوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ غریب لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، مالی امداد کرتے ہیں تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ عید الفطر میں منانے سے پہلے ہم رمضان کے مہینے کے 29 یا 30 روزے رکھتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونا یہ ایک عظیم نعمت ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے۔ اور اسٹوڈنٹس، جب ہم عید الفطر رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں تو روزے ہم کس کے لیے رکھتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید الفطر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، جس کے شکرانے کے طور پر ہم 3 دن عید مناتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ یہ بڑی عید ہے، یہ اسلامی مہینے ذوالحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جو جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں کی جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے ٹاپک میں ہم نے نماز عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے بارے میں پڑھا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا کام کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم سبق نماز جمعہ و عیدین میں جو مختصر سوالات ہیں اس کے جوابات لکھیں گے۔ تو آج کے لیے اسٹوڈنٹس اتنا کام کافی ہے۔